الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كجسد واحد وقال يشد بعضه بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور طالب علموں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات عطا فرمائیں ان تعلیمات کا سب سے پہلا عملی مظاہرہ آپ کی جماعت اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت پر ہوا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرماتے تھے صحابہ اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے. گویا دین کی عملی تصویر آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت ہیں. قرآن کریم کی اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی تعلیم معاشرتی طور پر یہ بھی تھی کہ مسلمان کا بھائی بن جائے. انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مومن کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتحابہم ومودتہم کجسد واحد. مسلمانوں کی، صحابہ کی ایک دوسرے کے ساتھ مثال ایسے ہے جیسے یہ سارے ایک جسم ہوں. جسم کے کسی ایک حصے پر اگر تکلیف ہو، بخار آئے، درد ہو تو پورے جسم پر بخار آتا ہے، پورا جسم بیدار رہتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن كبنيان واحد يشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہے، ایک دیوار ہے، ایک کمرہ ہے. ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ جوڑ کر اس کو مضبوط کر دیتی ہے، تو مومن بھی مومن کو اس طرح مضبوط کر دیتا ہے. یشد بعضہ بعضا. اور قرآن کریم میں اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ایک جگہ فرمایا نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں اور صحابہ کے دل جڑ گئے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے تمہارے دلوں کو اس طرح جوڑا کہ تم بھائی بھائی بن گئے ہو. اور فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو ان کے دل آپس میں نہ جڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. یہ خبر دی گئی ہے کہ صحابہ کے دل اللہ نے سارے بولو آپس میں جوڑ دیے ہیں. ان میں آپس میں محبتیں پیدا کر دی ہیں، ان میں آپس میں الفتیں اور مودتیں پیدا کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے. اور ایک جگہ تو صاف فرما دیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور کی جماعت کافروں کے لیے بہت سخت ہے لیکن ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، شفقتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، الفتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، مودتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں.
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सहाबा को खिताब है, इकट्ठे हो जाओ, कुरान को मजबूती से थाम लो, अलग अलग ना हो जाओ। वला तफर्रकू, और देखो वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वज़कुरू इज़ कुंतुम आदान। एक वक्त था तुम्हारी आपस में दुश्मनियां थी, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की मेहरबानी से तुम भाई भाई बन गए हो। ये सहाबा का तारुफ अल्लाह ने कुरान में करवाया कि ये आपस में भाई भाई हैं, रहमदिल हैं, इनके दिल जुड़े हुए हैं, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए शफकत है, इनमें एक दूसरे के लिए एहतराम है, इनमें एक दूसरे के लिए एतकाद है, इनमें एक दूसरे के लिए इकराम का जज्बा पाया जाता है। यह हमें कुरान बता रहा है, हमें कुरान बताता है कि जितने भी नबी के जमाने में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे, सब भाई भाई थे। एक बात हमें कुरान बता रहा है, और सहाबा ने इसका अमली मुजाहरा करके दिखाया, वो भाई भाई बन गए। लेकिन एक ताबीर वो है जो इस्लाम का दुश्मन अब पेश कर रहा है, 14 सदियों से पेश कर रहा है, अब तक छुपा हुआ था, अब खुल के पेश कर रहा है। अब वो मजलिसों में, जुलूसों में, तहरीरों में, तकरीरों में कहने लग गया है कि नहीं नहीं, सहाबा में आपस में दुश्मनियां थी, सहाबा और अहले बैत में अदावतें थी, सहाबा और आले बैत में नफरतें थी, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा किराम और आले बैत ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया था, सहाबा ने और आले बैत ने एक दूसरे पर हमले किए थे, एक दूसरे पर चढ़ाई की थी। ये बातें की जाती हैं, और इसको बुनियाद बनाकर आले बैत की मोहब्बत का लेबल ओढ़कर फिर कभी अबू बकर को गाली बकी जाती है, हजरत सैयदना अबू बकर को काफिर कहा जाता है, कभी सैयदना उमर को बुरा भला कहा जाता है, कभी सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहा जाता है, कभी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहा जाता है। अब मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि कुरान की बातों पर एतबार किया जाए या उन लोगों की बातों पर एतमार किया जाए जिनका अपना ईमान मशकूक है। ये कहता है लड़ने वाले हैं, सहाबा कहता है प्यार करने वाले हैं, ये कहता है जुदा जुदा हैं, कुरान कहता है आपस में एक दूसरे के साथ यकजा हैं, ये कहते हैं आदावतें थी, कुरान कहता है मोहब्बतें थी, ये कहता है नफरतें थी, कुरान कहता है उल्फतें थी, ये कहता है बदएतमादी थी, कुरान कहता है आपस में एतमाद था, ये कहता है एक दूसरे के दुश्मन थे, कुरान कहता है एक दूसरे के दोस्त थे, ये कहता है एक दूसरे से दूर थे, कुरान कहता है एक दूसरे के साथ रहने वाले थे, वल्लज़ीना माहू, कुरान ये कहता है एक दूसरे के मुखालिफ थे, कुरान कहता है एक दूसरे के दोस्त थे। अब आप बताएं कुरान की मानी जाए या तफरका फैलाने के लिए इनकी मानी जाए? सबसे बड़े फिरका परस्त लोग वो हैं जो सहाबा और अहले बैत में तफरका डालते हैं। मेरा कुरान बताता है इनमें तफरका नहीं था, मेरे नबी का फरमान बताता है इनमें तफरका नहीं था, मुझे तारीख बताती है इनमें तफरका नहीं था, एतमाद था। मुझे कुरान और सुन्नत बताता है तफरके की बातें झूठ हैं, मुझे अल्लाह का दीन बताता है सहाबा इख्तिलाफ में लड़ाइयों की बातें बहतान हैं, मुझे अल्लाह का दीन बताता है कि सहाबा और आले बैत की दुश्मनियों की बातें बहतान और मन घड़त हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं।
کو ایک آیت تو نہیں، قرآن تو جگہ جگہ بتا رہا ہے ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، صحابہ یکجا ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں مدلل انداز میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، دشمنیاں نہیں تھیں، قرابتیں تھیں، عداوتیں نہیں تھیں، محبتیں اور الفتیں تھیں۔ چنانچہ آپ اندازہ لگا لیں، صحابہ میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فاصل۔ خود علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کے سرہانے کھڑے تھے، سر کی جانب کھڑے تھے اور کھڑے رو رہے تھے۔ ذاکر یہ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے، کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے قلت انا و ابو بکر فعلت انا و ابو بکر، میں نے کہا ابو بکر نے کہا، میں نے کیا ابو بکر نے کیا، میں چلا ابو بکر چلا، میں نے کیا ابو بکر نے کیا۔ ابو بکر ہر کام میں حضور تجھے اپنے ساتھ شریک کرتے تھے، میرا ایمان ہے تو قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوگا، تو قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ یہ علی المرتضی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، حضور کے یار ہیں، حضور کے وفادار ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اور باپ کا جو یار ہوتا ہے، باپ کا جو محب اور محبوب ہوتا ہے، وہ اولاد کا دشمن نہیں ہوتا، اور جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے یار کی دشمن نہیں ہوا کرتی، دوست ہوا کرتی ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بیٹی کہتی ہے میرے بابا فوت ہو گئے، یہ میرا باپ ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، چونکہ میرے باپ کا دوست ہے، میرا انکل ہے، میں اس کو باپ کا درجہ دیتی ہوں۔ تو کیا بی بی فاطمہ ابو بکر صدیق کی دشمن ہو گئی تھی، یا ابو بکر صدیق بی بی فاطمہ کے دشمن ہو گئے تھے؟ جھوٹ کی کہانیاں مت پڑھو۔ مجھے تو محبتیں ہی محبتیں نظر آئیں، الفتیں ہی الفتیں نظر آئیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا معاملہ تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کا معاملہ تھا۔ میں شادی بیان کرنے لگا ہوں بی بی فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ، اس سے اندازہ لگا لینا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا یا تکرار تھا، خود اندازہ لگا لینا۔ اور میں اپنی کتاب سے بھی نہیں، میں ان لوگوں کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو آج ابو بکر کو برسر عام کافر کہہ رہے ہیں، جو آج ابو بکر کو غاصب اور فدق چھینے والا قرار دے رہے ہیں۔ ملا باقر مجلسی کی مجمع البحار، ابو جعفر توسی کی الامالی، ان کتابوں میں تفصیل سے واقع لکھا ہے۔ حضرت علی المرتضی ابھی کنوارے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں ابو بکر، عمر، حضرت سعد بن معاذ اور کچھ اور صحابہ اکٹھے ہوئے، بات چلی بی بی فاطمہ کی شادی کی، حضور کے پاس گئے،
بی بی فاطمہ کی شادی کے لیے حضرت آپ نے شادی نہیں فرمائی، لخت جگر نور نظر کی. یہ بات بھی وہی کہتا ہے جو بے تکلف ہوتا ہے، جس کا تعلق قریبی ہوتا ہے. رشتے ناتے کی بات اسی سے کی جاتی ہے اور وہی کرتا ہے جس سے بے تکلفی ہو. معلوم ہوتا ہے صحابہ کی حضور سے اتنی بے تکلفی تھی. ابو بکر و عمر نے کہا حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کریں نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فیصلہ فرمائیں گے. واپس آئے، مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضور کی لخت جگر کے لیے علی المرتضیٰ سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا علی المرتضیٰ سے بات کرو کہ وہ پیغام نکاح دے، وہ رشتہ مانگے، وہ حضور کے دربار میں خطبہ پیش کرے تاکہ سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہو. علی کی شادی کے تجویز کرنے والے ابو بکر و عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت سعد و سعید ہیں. یہ تجویز ہوئی، علی موجود نہیں ہیں. پتہ کرایا گیا کہ علی سے بات کرو، وہ رشتے کا پیغام بھیجے. پتہ چلا تو علی تو مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں. یاد رکھو علی المرتضیٰ مفلس تھے، معاشی طور پر کمزور تھے. یہ آل تشیع کی کتاب کہتی ہے کہ انصار کے باغ میں اونٹ لے کر گئے ہوئے تھے، اونٹ کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر باغ کو سیراب کر رہے تھے اور اس کی مزدوری لیتے تھے. یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا ذریعہ معاش ہے. حضرت علی کی سیرت کا یہ پہلو بیان نہیں کیا جاتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابو بکر عمر گئے، وہ باغ میں پانی لگا رہے تھے. جا کر کہا علی تم بھی جوان ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی، حضور کی بیٹی بھی جوان ہے اور تم حضور کے پروردہ بھی ہو، پیارے بھی ہو، عزیز بھی ہو، تم سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہے، لہذا جاؤ حضور کو جا کر پیغام دو. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. علی المرتضیٰ رو پڑے، فرمانے لگے تم نے میرے دل کی بات کہی ہے اور تم نے میرے غم کو آگ لگائی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ میری مفلسی، میری غربت، میری معاشی کمزوری اور میرا مالی طور پر کمزور ہونا یہ رکاوٹ ہے. مجھے جرت نہیں ہو رہی کہ میں یہ کام کر سکوں. ابو بکر عمر نے تسلی دی، فرمایا آپ خرچوں کی پرواہ نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کر کے اٹھے تھے کہ علی نے رشتے کا پیغام اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ علی المرتضیٰ غریب ہیں. اگر معاشی کمزوری رکاوٹ ہے تو ہم علی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو علی المرتضیٰ کو جا کر یقین دہانی کرائی. علی المرتضیٰ باغ سے آئے اور باغ سے آ کر یہ شیعوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں، باغ سے آ کر حضور کی خدمت میں گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا، مسکرا پڑے. حضور سمجھ گئے کہ علی کیوں آئے ہیں. آپ نے علی المرتضیٰ نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا عزیز بھی ہوں، میری آپ کی قرابتداری بھی ہے، قدیم الاسلام بھی ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں میرا نام بھی ہے، راہ خدا میں ہجرت بھی میں نے کی ہے اور میں اللہ کے دین کا مددگار بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں، قدیم الاسلام بھی ہوں. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آپ میرے رشتہ دار بھی ہیں، مجھے بیٹا بنا لیں، مجھے داماد بنا لیں. حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اب یہ شیعہ کتاب کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ سے جا کے عرض کیا کہ علی المرتضیٰ پیغام نکاح لے کے آئے ہیں. وہ خاموش ہو گئیں تو آپ نے ان کی خاموشی کو اقرار قرار دیا اور ہنستے ہوئے آپ نے اس پیغام کو قبول فرما لیا اور قبول فرما کر فرمایا کہ علی شادی کا انتظام کرتے ہیں، تم اپنی زیرہ لے آؤ. حضرت علی المرتضیٰ زیرہ لے آئے. اب پہلی بات، علی المرتضیٰ کو شادی کے لیے بی بی فاطمہ سے شادی کے لیے مشورہ دینے والے کون ہیں؟ سارے بولو. ابو بکر و عمر ہیں. تیار کرنے والے ابو بکر و عمر ہیں.
حضور کے گھر میں بھیجنے والے ابو بکر و عمر ہیں، اور یہ میری کتاب صرف نہیں کہتی، یہ ان لوگوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں جو آج ابو بکر کو فاطمہ کی آڑ لے کر کافر کہہ رہی ہیں، فدق کی آڑ لے کر کافر کہہ رہے ہیں۔ یا کہو تمہاری کتابیں جھوٹی، یا مانو کہ صحابہ اور آل بیت میں تکرار نہیں تھا، پیار تھا، محبت تھی، رشتہ طے ہو گیا۔ اب شادی کا خرچہ کس نے کیا؟ علی المرتضیٰ کی، سیدہ فاطمہ کی شادی کا خرچہ کس نے کیا؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، نقدی نہیں تھی، مال اور اسباب نہیں تھا، حق مہر کی ضرورت تھی، ایک زرہ تھی۔ میرے آقا نے مشورہ دیا کہ اس زرہ کو فروخت کر کے حق مہر ادا کرو، اور حق مہر کے پیسوں سے کچھ سامان خرید کر کے لے آؤ، اور وہ زرہ منگوا لی۔ حضرت علی زرہ لے آئے، فرمایا جاؤ بازار میں اس زرہ کو فروخت کرو، اور فروخت کر کے پیسے لے آؤ تاکہ شادی کا انتظام کیا جا سکے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لیے زرہ لائے۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ اس زرہ کو فروخت کر کے آؤ، بیچ کے آؤ۔ حضرت علی مارکیٹ زرہ لے کے گئے، حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی، فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ عثمان شادی کا پروگرام ہے، پیسے میرے پاس ہیں کوئی نہیں، حق مہر کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ زرہ بیچ کے لاؤ، زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنے کی زرہ بیچو گے؟ 400 درہم کی۔ 400 درہم کی۔ حضرت عثمان نے 400 درہم نکالے، اور 400 درہم نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیے، اور جب وہ پیسے لے چکے تو فرمایا علی یہ زرہ بھی آپ میری طرف سے ہدیے میں قبول فرما لیں۔ گویا کہ حضرت عثمان نے حضرت علی کو شادی اور حق مہر کے پیسے جیب سے ادا کر دیے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ شادی علی کی ہو، اور شادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ عنہا کی ہو، اور خرچہ عثمان غنی کا ہو، خرچہ عثمان غنی کا ہو۔ لڑائی کی باتیں سناتے ہیں، یہ پیار کی باتیں نہیں سناتے، یہ محبت کی باتیں نہیں سناتے، تفرقے کی باتیں سناتے ہو، الفتوں کی باتیں نہیں سناتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ملا باقر مجلسی جو اہل تشیع کے بہت بڑے مصنف ہیں، جعفر طوسی جو بہت بڑے مجتہد ہیں، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ شادی کا دوسرا مرحلہ، خرچہ شادی کا کرنے والے حضرت عثمان، حضرت علی یہ 400 درہم لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر آ گئے، آپ نے 2 ہاتھوں سے پیسے اٹھائے۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، نوٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے یوں ہتھیلی بھری اور ابو بکر کو دی، اور فرمایا ابو بکر جاؤ کچھ شادی کا سامان خرید کر کے لاؤ، اور ساتھ حضرت بلال کو اور حضرت عمار کو اور کچھ اور صحابہ سے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ اور سامان اٹھوا کے لانا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ 63 درہم تھے۔ میں مارکیٹ گیا، بازار گیا، میں نے بازار سے 9 درہم کا ایک بی بی فاطمہ کے لیے کرتا خریدا، 9 درہم کا میں نے ایک کرتا خریدا، اور پھر میں نے ایک بڑی چادر، خیبر کی بنی ہوئی بڑی چادر خریدی، میں نے دوپٹہ خریدا، میں نے پیالہ خریدا، میں نے مٹکا خریدا، 2 بستر خریدے اور گدے خریدے، بستر خریدے، گدے خریدے، اور
دودھ کا پیالہ خریدا اور خرید کر کے کچھ سامان میں اٹھا کے لایا اور کچھ سامان صحابہ اٹھا کے لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. حضور علیہ السلام کے پاس یہ سامان پہنچا اور پھر آپ نے حضرت علی کو شادی کی تاریخ دے دی. فرمایا علی آج رات یا کل ہم تمہیں رخصتی دے دیں گے, جاؤ تم تیاری کرو. اور یہ بھی سنو, حضرت علی کا اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو مکان حضور نے اپنی طرف سے عطا کیا, مکان اپنی طرف سے عطا کیا. اب صحابہ کا حضرت علی کی شادی میں دوسرا کردار وہ آپ کے سامنے آ گیا. پہلا کردار مشورہ دینے والے ابو بکر, تیار کرنے والے ابو بکر, پیغام نکاح کے لیے روانہ کرنے والے علی کو ابو بکر. دوسرا کردار جہیز دینے والے اور حق مہر دینے والے عثمان. تیسرا کردار شادی کا سامان خرید کر کے لانے والے وہ ابو بکر اور حضور کے صحابہ. اب چوتھا کردار سنو, آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا, حضرت عائشہ سے فرمایا, ام سلمہ جاؤ گھر تیار کرو, عائشہ جاؤ بیٹی فاطمہ کے لیے گھر تیار کرو. وہ چلی گئیں اور کچا کمرہ تھا, باہر سے مٹی منگوائی, مدینہ کے ایک مقام سے مٹی منگوا کر. پرانے زمانے میں جب کچے گھر ہوتے تھے, ان پرانے لوگوں کو یاد ہوگا, تو لیپا کرتے تھے مٹی کے گھر کو, اس کی دیواروں کو, اس کے فرش کو مٹی سے لیپا کرتے تھے. گھر فاطمہ کا ہے, گھر علی المرتضیٰ کا ہے. لیپ کرنے والی حضرت عائشہ ہیں, لیپ کرنے والی سیدہ ام سلمہ ہیں, لیپ کرنے والی پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں. اور پھر فرمایا عائشہ فاطمہ کو تیار کرو, خوشبو منگوا لو. خوشبو سے مراد رنگ والی خوشبو ہے, خوشبو منگوا لو. فاطمہ کو تیار کرو. دلہنوں کو تیار کیا جاتا ہے اور بی بی فاطمہ کو بھی حضور علیہ السلام نے تیار کرنے کا حکم دیا. اور تیار کرنے والی اماں عائشہ ہیں, تیار کرنے والی اماں حفصہ ہیں, تیار کرنے والی ام سلمہ ہیں. یہ میری کتابیں نہیں کہہ رہی, یہ ان لوگوں کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں جو آج لاہور میں کھڑے ہو کر امی عائشہ کو تبرہ بک رہی ہے, اسلام آباد میں کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ کو تبرہ بک رہی ہیں. انہی کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو تیار کرنے والی عائشہ تھیں, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, گھر تیار کرنے والی وہ تھیں. اب نکاح کا وقت آ گیا. فرمایا علی ابو بکر کو بلا کے لاؤ, عمر کو بلا کے لاؤ, عثمان کو بلا کے لاؤ, طلحہ اور زبیر کو بلا کے لاؤ, سعد اور سعید کو بلا کے لاؤ. بلا لیے گئے, مسجد میں اکٹھے ہو گئے. حضور تشریف لائے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد فرمایا کہ لوگوں, میری بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے اللہ نے عرش پر علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے. اور شیعہ کی کتاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بیت المعمور جو آسمان کا کعبہ ہے اس کے گرد جمع کیا اور جمع کر کے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا. اور مجھے حکم کیا کہ میں بھی زمین پہ نکاح کر دوں اور تم صحابہ کو گواہ بنا دوں. اور فرمایا میں 400 درہم حق مہر پر, 400 درہم حق مہر پر بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر رہا ہوں. تو دوستو دیکھو, آج تفرقے کی باتیں کی جاتی ہیں. آج اگر ابو بکر عمر کو کوئی کافر کہے گا تو علی کا نکاح مشکوک ہے, اس لیے کہ علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر ہیں, علی کے نکاح کے گواہ عمر ہیں, علی کے نکاح کے گواہ عثمان ہیں, حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے گواہ کے نکاح حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت سعد ہیں, حضرت سعید ہیں. اگر ان کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے تو پیش کرو, اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو پھر معاف رکھو. ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر کو, حضرت طلحہ اور زبیر کو, امیر معاویہ کو اگر یہ مجروح ہو گئے تو پھر علی کا نکاح ثابت نہیں ہوگا. حضرت علی کے نکاح کے گواہ بھی یہ لوگ ہیں. تو یہ کہاں سے دشمنیاں پیدا ہو گئی؟ یہ تو الفتیں ہیں, یہ تو محبتیں ہیں, یہ تو مودتیں ہیں.
اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن و حسین کی عمر اس وقت 7-8 سال تھی، بچے تھے۔ ایک دفعہ مسجد سے نکل کر حضرت ابو بکر جا رہے تھے، دیکھا کہ آگے حضرت حسن یا حضرت حسین تھے، آگے علی ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا بی ابی شبیہم بالنبی لیسا بشبیہم بعلی، میرا ماں باپ حضور پہ قربان، یہ حسین علی تیری شکل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، حضور کی شکل ہے، یہ محبت ہے۔ اور فدق جس کا بہانہ بنا کر آج سب و شتم کیا جاتا ہے، اس کا پورا واقعہ پڑھو تو کسی کو بہانے کا موقع نہیں ملتا۔ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ سوچ کر آئی کہ والد کی دنیا سے جانے کے بعد وراثت تقسیم ہوا کرتی ہے، تو تقسیم وراثت کی بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ جس طرح حضور علیہ السلام فدق کا باغ، خیبر کا خمس، غنائم کا خمس تقسیم کرتے تھے، ابو بکر سر منہ اس سے انحراف نہیں کرے گا، میں بھی ویسے ہی تقسیم کروں گا، آپ کو ویسے ہی خرچہ ملے گا، آل بیت کو ویسے ہی خرچہ ملے گا، ازواج مطہرات کو ویسے ہی خرچہ ملے گا جیسے حضور دیتے تھے۔ اور سنو بات، جہاں تک کہ آل بیت کا تعلق ہے، قسم اٹھا کے کہا، سنی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، حضور علیہ السلام کی رشتہ داریوں کے ساتھ جوڑنا، ان کا خیال کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے خیال رکھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور کے رشتہ داریوں کا خیال مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، حضور کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں، لا نورث، ہم کسی کے وارث، لا نورث، ہم وارث نہیں بنایا کرتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ خیرات ہوتی ہے۔ یہ حدیث 10 صحابہ سے منقول ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف حضور کے لیے ہیں، امت کے لیے نہیں ہے۔ دھوکہ مت کھاؤ، امت کے لیے وراثت ہے، نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ امت سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ امت کے لیے 4 شادیاں ہیں، رسول اللہ کے لیے جتنی چاہیں شادیاں ہیں، اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی، اس لیے میرے آقا نے 11 شادیاں کی۔ 11 شادیاں کسی پیر کے لیے، مرشد کے لیے، غوث و کتب کے لیے، عالم و محدث کے لیے، کسی تابعی اور صحابی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیویوں کا آگے کسی سے نکاح جائز نہیں، حرام۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا من بعدہ ازواجا ابدا، کہ حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے تم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ کیوں شادی جائز نہیں، کیوں وراثت نہیں؟ ان دونوں کا مسئلوں کا تعلق حضور کی حیات سے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں چونکہ نبی قبر میں حیات ہیں، اس لیے نبی کی وراثت بھی نہیں ہے، اس لیے نبی کی بیویوں کا آگے نکاح بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا کی دنیا سے جانے کے بعد امی عائشہ 18 سال کی تھیں، 18 سال کی عمر میں بیوگی کے باوجود شادی نہیں ہوئی، اور کسی ہماری ماں کی آگے شادی نہیں ہوئی۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھی بات۔ یہ حدیث سنا دی، اور پھر حضرت علی کو فدق کے اس باغ کا متولی شیعہ کتابوں کے بقول حضور نے بنایا تھا۔ ابو بکر نے فرمایا جیسے علی المرتضیٰ اس باغ کے متولی حضور کے زمانے میں تھے،
لہذا اب بھی متولی علی ہوں گے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں فدق کے باغ کے متولی علی رہے. خرچہ بھی بی بی فاطمہ کو ملتا رہا. ایک روایت بتاؤ کہ بی بی فاطمہ کا خرچہ بند ہوا ہو. جھوٹ کی کہانیاں کہ بی بی فاطمہ کے گھر کو ٹھڈے مارے گئے, دروازہ ٹوٹ گیا, نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, بی بی فاطمہ کو ٹھڈے مارے گئے, حمل ساکت ہو گیا. دشمنان اسلام نے کہانیاں گھڑی ہیں مسلمانوں میں تفرقے کے لیے, لڑائی کے لیے, فسادات کے لیے, فرقہ وارانہ فسادات کے لیے, اور بہانے تراشے ہیں ابو بکر و عمر کو سب بکنے کے لیے, گالیاں بکنے کے لیے. حقیقت وہ ہے جو میں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کو نہیں بیان کیا جاتا کہ جتنا حصہ حضور نے بی بی فاطمہ کا مقرر کیا تھا خرچے کا, ابو بکر نے بھی اس میں کمی نہیں کی, عمر نے تو اس سے بڑھ کر دیا, کمی نہیں کی, عثمان نے بھی کمی نہیں کی. اور بی بی فاطمہ نے جب یہ حدیث سنی, آج کے اس گئے گزرے دور میں میری اور آپ کی بیٹی اگر کوئی حدیث سن لے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ حضور کا فرمان ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ بی بی فاطمہ نے حدیث سنی ہو اور پھر بھی ناراض ہوئی ہوں حدیث سن کر. 14 صدیوں کے بعد آج ایک عام بچی بھی وہ نبی کے حدیث کو تسلیم کر لیتی ہے. بنت رسول نبی کی حدیث کو جھٹلا نہیں سکتی. طبقات ابن سعد کی روایت ہے, فرضیت فاطمہ خوش ہو گئی ہیں, فاطمہ راضی ہو گئی ہیں. اور جس کسی راوی نے کہا کہ اس کے بعد فاطمہ نے کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی, اس نے اپنا غلط تصور پیش کیا, حدیث کے لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ شیعہ کتابوں سے ثابت ہے ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئے, تیمارداری کے لیے گئے, دروازہ بجایا, پیغام بھیجا, ابو بکر خدمت میں آیا ہے. بی بی فاطمہ نے اجازت بھی دی, ابو بکر سے بات چیت بھی کی, خوش بھی ہو گئی, ابو بکر آ گیا ہے تو کیسے تسلیم کر لیا جائے. ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا خرچہ جاری رکھا. یہ تکرار نہیں تھا, یہ پیار تھا. اور پھر سنو, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں تو ان کی ایام علالت میں, ان کی بیماری کے ایام میں ان کی خدمت کرنے والی تمام شیعہ کی کتابوں کے مآخذ یہ لکھ رہے ہیں, یہ باتیں بتاؤ تاکہ جھگڑے ختم ہوں, تاکہ محبتیں پیدا ہوں, قوم تقسیم نہ ہو. آل بیت بھی مسلمانوں کے, صحابہ بھی مسلمانوں کے, ان کا آپس میں تکرار تھا نہیں تھا, پیار تھا. یہ باتیں بتاؤ. اسماء بنت امیس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں, جتنے دن بیمار رہیں بی بی فاطمہ خدمت یہ کرتی رہیں, دوا دارو یہ کرتی رہیں, روز جاتی تھیں. اور آخری وصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بی بی اسماء بنت امیس کو کی, جو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں, ان کی گھر والی ہیں, ان کو نصیحت کی, وصیت کی. اور ان میں ایک بڑی وصیت یہ تھی, فرمایا اسماء مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں گی تو پھر میرے جنازے کی بے پردگی ہوگی. او فاطمہ کی بیٹی, فاطمہ کو تو آج وفات کے وقت بھی اپنی میت کی بے پردگی کا بھی ڈر ہے. اور تو کیسی مسلمان ہے کہ تو نے اپنا دوپٹہ بھی اتار دیا, لباس بھی اتار لیا. آج بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں معاشرہ میں بربریت آ گئی, تشدد اور ظلم آ گیا, ہوس آ گئی, بدکاری کا دور دورہ کہ رات کو ایک خاتون کراچی لاہور سے جب نکلتی ہے تو ڈاکو اس کا مال بھی لوٹتے ہیں, بچوں کے سامنے مل کر اس کی عزت بھی لوٹتے ہیں, اور کسی پر جوں تک نہیں ریگتی. ہائے آج دین سے دوری ہو گئی. اگر دین ہوتا تو 24 گھنٹوں میں یہ بدماش پکڑ کر الٹا لٹکا دیے جاتے. آج شرم سے سر جھک گئے ہیں کہ عزت محفوظ نہیں ہے, ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. عزت ابو بکر سے لے کر آج کی عورت تک کی عزت محفوظ نہیں ہے. کہاں ہے ملک کا قانون, کہاں ہے حکمران؟ اور کاش آج فحاشی اور عریانی کو بند کر کے زنا کا رستہ روکا جاتا. آج پردے کو اختیار کر کے مسلمان عورت دین کو اختیار کر کے رات کو اکیلے نہ نکلتی. لیکن اگر نکل پڑی کسی مجبوری میں تو یہ درندگی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی. حکومت کا فرض ہے
کہ 24 گھنٹے گزر گئے اس کے باوجود ملزم نہ پکڑے گئے. ہمارے ادارے تو 7 سمندروں کے نیچے سے ملزم کو اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ بے توجہی کیوں ہے؟ یہ ادارے کس لیے ہیں؟ پکڑو ان بدماشوں کو اور تختہ دار پر فوراً لٹکاؤ، قوانین بدلو، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن بھی کہتا ہے ایسے ڈاکوؤں کو تختہ دار پہ لٹکاؤ. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. اگر کوئی مال بھی لوٹے اور جان لوٹے یا عزت لوٹے، قرآن کہتا ہے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو. قرآن کہتا ہے تختہ دار پہ لٹکاؤ، اور لوگ کہتے ہیں جی پھانسی کی سزا ٹھیک نہیں ہے. تم زیادہ خیر خواہ ہو انسان کے، اللہ سے جو خالق ہے وہی خیر خواہ ہے. بات دور نکل گئی تو اسماء بنت امیس سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے جنازے کی بے پردہ. انہوں نے فرمایا نہیں، میں حبشہ گئی تھی، میں حبشے کے لوگوں کا طریقہ اختیار کروں گی اور آپ کے جنازے کے اوپر پردہ کروں گی. بی بی فاطمہ نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے مدینہ کے درختوں کی، کھجور کے درختوں کی چھڑیاں کٹوائیں اور کٹوا کر چارپائی کے اوپر پردہ بنا کر دکھایا اور فرمایا اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی. تو بی بی فاطمہ راضی ہو گئی. آخری خدمت حضرت فاطمہ کی ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے کی. ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا. تو ڈھونڈو ان کو مدینے کی کن کن عورتوں نے غسل دیا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کو غسل دینے والی ابو بکر کی گھر والی اسماء بنت امیس تھی. غسل دینے والی وہ تھی. تو یہ پیار کی باتیں ہیں یا لڑائی کی باتیں ہیں؟ ایمان سے بتاؤ. اگر فدق کی وجہ سے بی بی فاطمہ ناراض ہوتی تو ابو بکر کی گھر والی کی خدمت قبول کرتی نہیں. اسی طرح عائشہ کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا حضرت فاطمہ کا، بڑا پیار تھا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے زہروں، تمہارے کانوں میں، قوم کے کانوں میں زہر گھول دیے گئے اور کوئی تریاق نہیں ڈال رہا. یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی قوم کو. میری یہ باتیں عام کرو، دنیا کو بتاؤ. میں ذمہ دار ہوں، کوئی باہر سے نہیں آیا، آپ کے شہر کا ہوں. مجھ سے حوالہ مانگو، میں حوالہ دکھاؤں گا. ثبوت مانگو، ثبوت دکھاؤں گا. غلط بات کہوں تو مجھے پکڑ لو. آؤ میں تمہیں صحیح ستہ میں لے چلتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت، حضور علیہ السلام کے صحابہ جانتے تھے حضور کو گھر والیوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. تو سب کو انتظار ہوتا تھا کہ جس دن عائشہ کی باری ہوگی ہم ہدیے، گفٹ، تحفے اور تحائف حضور کو جا کے دیں گے. حضور علیہ السلام کا بسر اوقات بھی انہی تحائف پر تھا، ہدایہ پر تھا. نبوت کے بعد آپ نے کوئی تجارت نہیں کی، صحابہ آپ کی خدمت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدیے زیادہ ملتے تھے عائشہ کی باری میں. تو باقی ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور حضرت ام سلمہ کی قیادت میں انہوں نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ تم ابا جی سے جا کے سفارش کرو کہ وہ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ جب جس نے ہدیہ دینا ہو دے دیا کرے، عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو تاکہ سب کو حصہ مل جائے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی گھر والیاں ان ازواجک ینشدنک باللہ، آپ کی گھر والیاں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں کہ مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنے اپنے وقت پر ہدیے دے دیا کرے، عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرے. تو حضور علیہ السلام کو جب حضرت فاطمہ نے سفارش کی تو حضور نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میں ضرور کرتی ہوں. فرمایا اچھا تو پھر فاطمہ تم چلی جاؤ، عائشہ سے مجھے محبت ہے، تم بھی محبت کرو. مجھے عائشہ سے پیار ہے، تم بھی پیار کرو. بی بی فاطمہ چلی گئی. ازواج مطہرات نے پھر انہیں کہا مہربانی کرو دوبارہ ہمارا پیغام لے جاؤ. تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں نہیں، میں اب دوبارہ پیغام نہیں لے جاؤں گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرما دیا ہے کہ عائشہ سے مجھے بھی پیار ہے، فاطمہ تم بھی پیار کرو. تو جس سے حضور نے پیار کا حکم دیا، میرا ایمان ہے فاطمہ کو اس سے پیار تھا.
کہو فاطمہ کو اس سے پیار. اور آخری بات، ارے میاں فاطمہ کو جتنا بڑھا دو وہ بیٹی ہے، عائشہ کو جتنا گھٹا دو وہ ماں ہے. عائشہ حضور کی گھر والی ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی ہے. بیٹی کو جتنا بڑھاؤ گے پھر بھی بیٹی ہے، بڑھاؤ میرا بھی ایمان خوش ہوتا ہے. حضور نے خود بڑھایا، فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن پھر بھی قیامت میں ایک دن عائشہ اور فاطمہ کا پیار میں مکالمہ ہو گیا کہ کس کا شان بلند ہے. تو عائشہ نے فرمایا فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار سہی، لیکن قیامت میں تم علی کے محل میں علی کے بستر پر سوؤ گی، اور عائشہ نبی کے محل میں نبی کے بستر پر سوئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ان سب کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.